سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ متعدد ٹی وی چینلز کے اوپر اس مدعے پر بحث جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن جو ایک عام پاکستانی ہے، جو ایک عام آدمی ہے، اس کو سمجھائیں کہ حکومت پہلے چینی ایکسپورٹ کرتی ہے، پھر 8 ماہ کے بعد مہنگے داموں امپورٹ کرتی ہے، 1 ماہ میں 30 ارب روپے عوام کی جیب سے نکال دیے جاتے ہیں اور شوگر مافیا کو دے دیتے ہیں۔ مطلب یہ حکومت کی کیا پالیسی کیا ہے ویسے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں عوام کے لیے بڑی ایک سمپل سی اس کے اندر چیز ہے کہ پچھلے سال جب چینی کی قیمتیں 125 سے لے کے 140-45 روپے فی کلو کے اوپر تھیں تو اس وقت شوگر ملز مالکان کی طرف سے حکومت کے اوپر ایک دباؤ تھا کہ آپ چینی کی جو برآمد ہے اس کو کرنے کی اجازت دیں، اور ان کا یہ موقف تھا کہ چینی کی جو اس وقت فروانی ملک میں ضرورت سے زیادہ ہے تو اس لیے پرائسز جو ہیں وہ بھی لو ہیں اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے اچھے خاصے کوئی ڈالرز بھی کما لیں گے۔ اسینشلی ہوتا یہ ہے کہ جب چینی کی برآمد کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو جہاں پہ مل مالکان کو فائدہ ہوتا ہے، انٹرنیشنل وہ جو فورن ایکسچینج ارن کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی لوکل مارکیٹ میں جو قیمتیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی ہوا کہ جیسے یہ چینی کی برآمد کرنے کی پچھلے سال اجازت دی گئی تو قیمتوں نے بڑھنا شروع کیا، اور اسی حکومت نے جس نے اجازت دی تھی اس کو پھر شوگر ملز مالکان کے ساتھ ان کی جو ایسوسیشنز ہیں ایک معاہدہ کرنا پڑا کہ آپ چینی کی قیمت تو ہے وہ 170 یا 172 روپے فی کلو تک، پھر آگے انہوں نے ایک اس کا ٹائم فریم دے دیا تھا وہاں تک آپ اس سے زیادہ نہ بڑھنے دیں، لیکن چونکہ مقصد یہی تھا کہ چینی کی قیمتیں لوکل مارکیٹ میں بڑھیں، اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ابھی خود جب یہ سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی میں منسٹری آف فوڈ لے کے آئی پچھلے ہفتے چینی کی برآمد کرنے کی اجازت لینے کے لیے، مطلب پہلے چینی برآمد کی جس سے لوکل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئیں، اس کے بعد شارٹیج ہوئی تو چینی درآمد کرنے کا فیصلہ ہوا، اور وہ جو درآمد کی ہوئی چینی اس کو دوبارہ برآمد کرنے کی جو بات ہو رہی ہے تو وہ جو سمری ہے اس سمری کے اندر جو حکومت نے خود اعتراف کیا ہے کہ جو چینی کی قیمت ہے وہ لوکل مارکیٹ میں 220 روپے فی کلو ہو گئی تھی پچھلے سال، یہ پچھلے سال کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پر کے جی کو 60 سے 65 روپے فی کلو کم از کم بھی جن کے پاس چینی کے سٹاکس اس وقت پڑے ہوئے تھے لوکل ملز کے پاس انہوں نے کمائے۔ تو یہ ایک جو سلسلہ ہے، مجھے بھی اب اس ایشو کو رپورٹ کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، یہ ہر 2-3 سال کے بعد یہ جو چیز ہے یہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہی چیز اس دفعہ پھر آ رہی ہے۔ اب پھر شوگر ملز مالکان نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو وافر چینی جو ہے وہ موجود ہے تو آپ ہمیں 5-5.5 لاکھ ٹن جو چینی کی جو ہے وہ برآمد کرنے کی اجازت دیں۔ اب اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ اگر 5-5.5 لاکھ ٹن چینی کی ان کو برآمد کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو نیچرلی ایک دفعہ پھر جو پرائسز ہیں اس وقت جو خود حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں لوکل مارکیٹ میں آج جو ایوریج قیمت کی میں بات کروں پورے پاکستان کی کوئی 146 روپے فی کلو ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں حکومت کے اپنے مطابق 18% کم ہے۔ اب حکومت کو پتا تھا کہ ہم نے پچھلے سال بھی یہ کام کیا، اب عوام کا ایک پھر کریٹیسزم، میڈیا کا بھی کریٹیسزم آئے گا، تو انہوں نے کہ بجائے ملز مالکان کو اجازت دیتے کہ آپ چینی برآمد کر لیں، انہوں نے جو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے پاس چینی پہلے درآمد کی ہوئی پڑی تھی 1,08,000 میٹرک ٹن، اس کو انہوں نے برآمد کرنے کی اب اجازت دے دی ہے۔ آپ کہنے کو تو اس کا ڈائریکٹلی تو ملز مالکان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بٹ انڈائریکٹلی جب حکومت نے چینی برآمد کرنے کی اجازت دے دی تو یہ جو 146 روپے فی کلو کی پرائس ہے جو حکومت نے خود اس کو اس جمعے کو اس نے اس کو کیا ہے، ریلیز کیا ہے پاکستان بیورو اسٹیٹس نے، اب یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو یہ وہی سائیکل ہے، یہ سائیکل جان بوجھ کے ہر سال چلایا جاتا ہے، اگر حکومت اس میں شامل نہیں ہے تو کم از کم حکومت کے اوپر دباؤ ضرور آتا ہے کہ اس سائیکل کا حصہ بنے، اور ہر سال کی طرح پھر یہ حصے کا ہے۔ یہ جو سائیکل ہے یا سمجھ لیں کہ ایک ایسی چونے کی جو بالٹی ہے وہ رکھی ہوئی ہے جس کے اندر بہت بڑا برش ہے اور یہ آرام سے عوام کے اوپر پھیر دیتے ہیں کہ عوام کو کون سا پتہ چل رہا ہے۔ یہ جو سائیکل چل رہا ہے اس کو توڑتی کیوں نہیں ہے حکومت؟ کیونکہ انڈائریکٹلی پھر حکومت خود ملوث ہے اس سارے دھندے میں۔ دیکھیں 2 فیصلے بڑے اہم ہیں۔ ایک فیصلہ یہ کہ جب پچھلے سال جون 2025 میں ایمرجنسی میں چینی 5 لاکھ ٹن درآمد کی، چونکہ پہلے انہوں نے بیچ دی کہ 7,96,000 میٹرک ٹن شارٹیج ہوگی، پھر ایمرجنسی میں 5 لاکھ میٹرک ٹن درآمد کرنے کی اجازت دی گئی ٹیکسز کو معاف کر کے، تو وہ جو اجازت تھی درآمد کرنے کی وہ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دی گئی، وہ اجازت ملی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کو۔ بھی ٹی سی پی جو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، آپ اس کو کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو واقعی شارٹیج تھی تو وہ پرائیویٹ سیکٹر لا کے پوری کر دیتے۔ ابھی پھر جو برآمد کی بھی اجازت پھر اس میں گورنمنٹ انوالو ہے، تو ایک تو یہ ایک بڑا ایک سیریس اس کے اوپر سوال ہے۔ جو اس سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ایک رپورٹ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا نومبر 2025 میں، گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ، جس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل اس وقت سٹوریز بھی کی تھی، پروگرامز بھی کیے تھے،
اس رپورٹ کے اندر شوگر سیکٹر کو اس کی جو پالیسی کا کیپچر ہے شوگر سیکٹر کی پالیسی کا, اس کو آئی ایم ایف نے ایز این ایگزامپل دیا ہوا ہے لیڈ کیپچر کے طور پر پاکستان میں. یہ اس رپورٹ کے اندر ہے. اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی طرف سے یہ ایک شرط آئی کہ حکومت جو ہے وہ یہ جو دھندا ہے چینی کا, گندم کا, بیسیکلی جتنی بھی کموڈیٹیز ہیں, حکومت کو اس خرید و فروخت سے نکلنا ہے. لیکن بجائے کہ وہ اس سے نکلے حکومت, وہ اور اس کے اندر گھستی جا رہی ہے, کیونکہ اتنے اسٹرانگ ویسٹڈ انٹرسٹ اس کے اندر اب پیدا ہو گئے ہیں. اب کہنے کو تو آپ بات کریں کسی بھی حکومتی وزیر سے, سیکریٹری سے, وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی یہ بڑی واضح ہدایت ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بینیفٹ جو ہے وہ شوگر سیکٹر کو نہیں دینا, کیونکہ ان کی فیملی یا جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر کچھ لوگوں کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سٹیکس, اگر پرائم منسٹر صاحب کو خود نہیں ہے بٹ گورنمنٹ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے سٹیکس ہیں. بہت وہی گنے چنے 20-25 خاندان ہیں مٹھی برابر جو کہ آرام سے ایگزیکٹلی وہ رپورٹ جو ہے اس کو آپ کو نظر آ جاتا ہے. اچھا رانا تنویر اور عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے نا وہ چینی امپورٹ کی تھی, اب چینی بچ گئی ہے تو اس کو ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کما لیتے ہیں. مطلب یہ جو قباحت ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں ایک ٹویٹ کر دینا, اپنے دفتر میں بیٹھ کر کیمرہ جو ہے بلا کر اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا کے ریلیز کر دینا کوئی بڑا کارنامہ نہیں. ایسے ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس طریقے سے میڈیا کو چلایا جاتا ہے یا میڈیا کے ساتھ بات کی جاتی ہے. یہ ایک نیا ہی ایک ٹرینڈ آ گیا پچھلے 3-4 سال سے. کچھ بھی یہ کہہ سکتے ہیں, ان کی مرضی ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جب یہ چینی برآمد کی گئی تھی, ریکارڈ کے اوپر خبریں پڑی ہوئی حکومت نکال لے, ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نمبر ہے یہ اوور سٹیٹ ہو رہے ہیں, کہ جو ان کے پاس سرپلس کا نمبر ہے, جب یہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب چینی جب ایکسپورٹ ہوئی ہے پچھلے سال, تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ نمبر اوور سٹیٹڈ ہیں سرپلس کے, کنزمپشن جو ہے وہ زیادہ, یہ کم دکھا رہے ہیں. تو جب آپ نے خود چینی باہر بیچ دی اور جب خود پرائسز بڑھنا شروع, تو حکومت نے خود درآمد کی نا. اور اس میں انہوں نے جو ریزنز دی اس میں ایک فیکٹر بالکل یہ ہے کہ جی جو پروڈکشن ہے اس سال کی وہ چینی کی یا گنے کی وہ 15% کم ہوئی تھی, کیونکہ ویدر کے فیکٹرز تھے. بھئی کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ضرورت سے زیادہ ایکسپورٹ کر دو؟ کچھ اسٹریٹجک جو ریزروز ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی دنیا میں کانسیپٹ ہے. ویسے شہباز صاحب ایسے بھی نا ہماری حکومت جو ہے نا جو جہاں کام کرنا ہے نا وہاں پر بالکل نہیں کرتی, اور جہاں پر نہیں کرنا وہاں پر ضرورت سے زیادہ کر دیتی ہے. ویسے شہباز رانا صاحب آپ نے خود یہ بات کہی ہے کہ آپ کم و بیش 20 سال سے اس چیز کی رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور ہر سال تقریباً یہی پیٹرن جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے, میڈیا پر شور مچتا ہے. ہم جیسے بہت سارے اینکرز ہیں جو اس پر آواز اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, یہ سائیکل جاری رہتا ہے, اور پھر اللہ خیر صلاح. حکومت کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سو بیسکلی آپ کی نظر میں اگر اس کھیل کو روکنا ہے تو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کو جو ڈی ریگولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, اگر چینی کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ بڑا سمپل حل ہے. یہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹس ہیں, آئی ایم ایف کی شرائط ہیں جو اس نے پاکستان کو قرض دیا, اس کا یہ حصہ ہے. آئی ایم ایف کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ اس دھندے سے نکل جاؤ؟ اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ جس دھندے کے اندر بھی حکومت ہوتی ہے اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. تو ہم کسی کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی کے اوپر سوال تو نہیں اٹھاتے. دیکھیں یہ, لیکن یہ تو حقائق سب کے سامنے ہے نا کہ چینی پہلے برآمد کی جاتی ہے, پھر شارٹیج ہو جاتی ہے, پھر قیمتیں 220 روپے فی کلو ہو جاتی ہیں, پھر اس کو آپ جو ہے امپورٹ کرتے ہو, پھر امپورٹ ہوتا ہے تو پھر لوکل مارکیٹ میں پھر پرائسز نیچے گر رہی ہیں, آج کل 146 147, آپ پھر ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہو. یہ سارا کیا ہے؟ حل بڑا سمپل ہے. چاہے گندم ہے, چاہے آپ کا جو ہے وہ چینی ہے, کوئی بھی جو آپ کا کموڈیٹی کا سیکٹر ہے, حکومت کا کام نہیں ہے اس کو ریگولیٹ کرنا. آپ کے ملک میں کیا جو چائے کی پتی ہے وہ یہیں پیدا ہوتی ہے, اس کی پرائس حکومت کیوں ڈیٹرمن نہیں کرتی؟ اس کے اوپر کیوں میڈیا کے اندر شور نہیں پڑتا؟ کیونکہ جس کی جتنی ضرورت ہے وہ جو امپورٹر ہے وہ منگوا کے لوگوں کو سپلائی کرتا ہے, ایک بزنس ہے. تو یہ جو دھندا ہے اس کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ جو زوننگ والے ہے, جو آئی ایم ایف نے ان کو پالیسی دیا شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے, اس کے اوپر میں نے رپورٹس کی ہیں. اب اس کے اندر انہوں نے کیا یہ جو پالیسی لے کے آئے جس کو آئی ایم ایف کو انہوں نے کرنا تھا, اوپر سے انہوں نے پورا سیکٹر ڈی ریگولیٹ کر دیا, اور نیچے سے جو اس کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ہے اس کی پرمیشن پھر اپنے ہاتھ میں رکھ لی. ایک چیز. دوسرا جو زونز بنے ہوئے ہیں کہ ایک زون کے اندر سے جو ہے وہ کوئی سپلائی نہیں کر سکتا, ایک زون جو ہے اس کا گنے کا بھی ایک زون ہوگا, اس کی فصل کا بھی, شوگر مل کا بھی ایک زون ہے. یہ زوننگ کیوں ہے؟ لائسنسنگ کیوں چاہیے شوگر مل لگانے کے لیے؟ اگر کسی کا کوئی پروفیٹیبل بزنس لگتا ہے تو شوگر مل وہ جا کے لگا لے. حکومت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا اس ملک کے اندر جب صابن بنانے کی فیکٹری لگتی ہے اس کا حکومت لائسنس دیتی ہے؟ تو شوگر مل کا حکومت لائسنس کیوں دیتی ہے؟ شوگر مل کی ایکسپورٹ کی اجازت حکومت کیوں دیتی ہے؟ شوگر کی امپورٹ کی اجازت حکومت کیوں دیتی ہے؟
یہ آپ کا جو ہمارا ہم سب کا جو منتھلی کنزمپشن ہوتی ہے ہاؤس ہولڈ کی، اس کے اندر شوگر کا کمپوننٹ بہت کم ہے، لیکن وہ اتنا بڑا سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے. کیوں بن جاتا ہے؟ کہ جو سیاسی خاندان ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ ان کی ہو پی ایم ایل این کی ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، یہ سیاسی خاندان شوگر کے کاروبار کے اندر ہے. جب سیاسی خاندان شوگر کے کاروبار کے اندر ہیں تو اگر حکومت کی نیت ٹھیک بھی ہے، اور اگر پرائم منسٹر یہ بھی کہہ رہے ہیں بارہا اور تھرو ہز منسٹرز ہم تک کمیونیکیٹ بھی کرواتے ہیں جی کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اگر آپ کا واقعی لینا دینا نہیں ہے تو آپ صبح اناؤنس کر دیں، وزیر اعظم صاحب صبح اناؤنس کر دیں کہ آج کے دن سے شوگر کی درآمد اور برآمد دونوں فری ہے، کوئی بھی شوگر امپورٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی شوگر ایکسپورٹ کر سکتا ہے، تو یہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہائے، کیا آپ نے جو بات کی ویسے میں سمجھ سکتی ہوں کہ دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے غالب، ایسا میرا نہیں خیال کہ کوئی وزیر اعظم کہے گا، لیکن آپ کے بقول کہ جس دندے میں حکومت ہے اس میں گڑبڑ ہے. شہباز رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.